بسم اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسحروا فإن في السحور برکہ متفق علیہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے گفتگو میں بھی روزے کے مسائل سے متعلق باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو اس لیے کہ اس میں بڑی برکت ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ السحور سین پر فتحہ کی صورت میں طلوع فجر سے پہلے سحر کے لیے جو کچھ کھایا پیا جائے اسے سحور کہتے ہیں، اور اس پر اگر ضمہ ہو تو پھر یہ مصدر ہوگا۔ اب طلوع فجر کسے کہتے ہیں وہ بھی سنیے۔ طلوع فجر صبح صادق یا فجر صادق رات ختم ہونے کی تھوڑی دیر بعد ہے، جب سفید نور آسمان پر چھا جاتا ہے۔ طلوع فجر نماز صبح کے ادا کرنے کا ابتدائی اور بافضیلت وقت ہے۔ بعض شرعی احکام کے موضوع جیسے کہ ماہ رمضان کا روزہ طلوع فجر سے متعلق ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث میں سحری کھانے کی ترغیب ہے۔ یہود و نصارہ چونکہ سحری کا اہتمام نہیں کرتے، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق کرنے والی جو چیز ہے وہ سحری کھانے کا ہے۔ اس سے روزے کی تکمیل میں آسانی اور سہولت پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سحری ضرور کھائیں، چاہے وہ کھجور ہو یا پانی ہو یا بسکٹ یا جو بھی چیز میسر ہو، سحری میں ضرور کھائیں۔ وعن سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افطر احدکم فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ فَإِنَّهُ طَهُورٌ۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے کھجور سے افطار کرنا چاہیے، پھر اگر کھجور دستیاب نہ ہو سکے تو پانی سے افطار کر لے، اس لیے کہ وہ پاک ہے، یعنی پانی پاک ہے۔ اور اسے پانچوں نے روایت کیا ہے، ابن خزیمہ، ابن حبان اور حاکم نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر ممکن ہو تو کھجور سے افطار کرنا چاہیے، کیونکہ کھجور مقوی معدہ
مقوی اعصاب یعنی طاقت والی چیز ہے، اور جسم میں واقع ہونے والی کمزوری کا بدل ہے۔ اگر کھجور مہیا نہ ہو سکے تو پھر پانی سے افطار کرنا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تازہ کھجوروں سے افطار کیا کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجور نہ ملتی تو خشک کھجور سے افطار کرتے، جسے جو ہے اپنے یہاں چھہورا کہتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ملتی تو پھر چند گھونٹ پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کر لیا کرتے تھے۔ راوی حدیث سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ یہ جو ہے سلمان بن عامر مشہور صحابی ہیں، بصرہ میں رہائش رکھی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں یہ صاحب عمر رسید تھے، خلافت معاویہ تک زندہ رہے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ جنگ جمل میں شہید ہو گئے، اس وقت ان کی عمر 100 برس کی تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ ان کے ماں سوا کوئی بھی نبی صحابی نہیں تھے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمین فإنك تواصل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے منع فرمایا ہے۔ اب وصال کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل آگے آئے گی۔ مسلمانوں میں سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو وصال فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ میں تو اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ میرا پروردگار مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں۔ جب لوگوں نے وصال سے باز آنے سے انکار کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایک دن پھر دوسرے دن کا وصال کیا۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر چاند آج نظر نہ آتا تو میں تمہارے لیے زیادہ دن وصال کرتا۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس سے باز نہ رہنے کی وجہ سے سزا دے رہے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، الوصال اس کو کہتے ہیں کہ آدمی قصداً 2 دن یا زیادہ دن تک افطار نہ کرے اور مسلسل روزہ رکھے، نہ رات کو کچھ کھائے پیے اور نہ سحری کے وقت۔ جمہور علماء اسلام کا قول یہ ہے کہ وصال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جائز اور امت کے لیے ناجائز ہے۔ ائمہ ثلاثہ امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ وصال کے روزے کو مکروہ سمجھتے ہیں۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ صبح تک وصال جائز ہے۔ سحری بہر نو کھانی چاہیے۔ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ جمہور نے اسے مجازاً قوت پر محمول کیا ہے کہ کھانے پینے سے جو قوت اور طاقت حاصل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی وہ قوت مجھے عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض نے اسے حقیقت پر معمول کرتے ہوئے کھانے پینے سے جنت کا کھانا پینا مراد لیا ہے۔ حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے معارف کی ایسی غذا کھلاتے ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر لذت، سرگوشی اور مناجات کا فیضان ہوتا ہے۔ اللہ کے قرب سے، اللہ کے نزدیکی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے اور اللہ رب العالمین کی محبت کی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرشاری نصیب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرشاری نصیب ہوتی ہے اور اس کی جناب کی طرف شوق میں افزونی ہوتی ہے۔ یہ ہے وہ غذا، وہ کھانا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین کی جناب سے عطا ہوتی ہے۔ یہ روحانی غذا ایسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیاوی غذا سے ایک لمبی مدت تک بے نیاز کر دیتی ہے۔ تلخیص از جاد المعاد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 تا 155۔ کل منکل لہم، تنکیل سے یہ ماخوذ ہے اور اسم فاعل ہے، معنی جزر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ ہے۔ اس کے معنی کیا ہے؟ جزر و توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ مسلسل روزہ رکھتے ہیں۔ یہ بیان صرف جواز کے لیے نہیں ہے بلکہ جزر و توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹ ڈپٹ کے لیے ہے، اور اس سے ممانعت کے عمل کو تاکید کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے۔ لہذا جب انہوں نے براہ راست صوم وصال رکھا تو ان کے سامنے اس کی حکمت ظاہر ہوئی۔ یہ چیز اسے قبول کرنے کی زیادہ داعی تھی، قبول کرنے کی زیادہ داعی تھی۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزے میں وصال مکروہ ہے۔ اللہ تعالی انسان کو مشقت میں مبتلا نہیں کرتا۔ مسلسل کچھ کھائے پیے بغیر روزہ رکھنا انسانی قوا کو کمزور کر دینے کا بھی موجب ہے۔ انسان کمزور ہو جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے روحانی یا غذا کی قوت مل جاتی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما لیتے۔ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نیکی کے جذبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو دیکھ کر وصال کرنا شروع کیا، یعنی لگاتار بغیر کچھ کھائے پیے ہوئے روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس سے منع فرمایا، مگر جب وہ لوگ باز نہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سبق سکھانے کے لیے مسلسل روزے رکھنا شروع کیے۔ تو اتنے میں چاند نظر آ گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زجر و توبیخ کے طور پر فرمایا کہ کرو، وصال کہاں تک کرو گے؟ اگر چاند نظر نہ آتا تو میں وصال صوم کو مزید طول دے دیتا تاکہ تمہیں سبق ملے۔ البتہ بخاری میں ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وصال نہ کرو، یعنی بغیر کھائے پیے ہوئے لگاتار روزہ نہ رکھو
ہاں اگر تم میں سے کوئی وصال کرنا ہی چاہے تو سحر تک وصال کرے، جس سے امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ کے موقف کی تائید ہوتی ہے کہ صبح تک وصال جائز ہے۔ سحری کھانا شعائر اسلام سے ہے، اس لیے سحری کھانا چاہیے، اور رات دن کا وصال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا کہ وہ جو ہے وصال کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں جو ہے کھانا وغیرہ مل جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قوت اور طاقت دے رکھی تھی، لہٰذا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم بغیر کھائے پیے ہوئے لگاتار روزہ رکھیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے سحری کھانے کی تاکید کی ہے، ہمیں اور آپ کو سحری کھانا چاہیے۔ وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة فی ان یدع طعامہ و شرابہ، رواہ البخاری و ابو داود واللفظ لہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا اور حماقت اور بیوقوفی کو ترک نہ کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے کو چھڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے صحیح بخاری اور ابو داود نے روایت کیا ہے، اور الفاظ ابو داود کے ہیں۔ بھائیوں، یہاں جو ہے لم یدع کی تشریح ہے نہ چھوڑنا، ترک نہ کیا، وعدہ سے ماخوذ ہے، اور اسی طرح سے الزور زار پر زا پر ضمہ یعنی پیش اور واو ساکن معنی جھوٹ کے ہیں، یعنی اس کے معنی جھوٹ کے ہیں، اور الجہلہ کہتے ہیں حماقت و بے وقوفی اور سختی۔ فلیس للہ حاجت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی طرف التفات اور توجہ کی حاجت اور ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ روزے کی حالت میں جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ سے بچیں، غیبت، چغل خوری، مکر و فریب، لہو و لعب سے بچنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹی چیزوں سے، مکر و فریب، غیبت سے نہیں بچتا ہے تو اسے روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ افطار کریں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں جھوٹ، غلط بیانی، جہالت اور نادانی کے کام بھی ترک کر دینے چاہیے۔ جھوٹ بولنے اور غلط بیانی سے روزے کی روح متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے روزے کی حالت میں ایک روزے دار کا بچنا نہایت ہی ضروری ہے۔ روزے دار کی جسمانی تربیت کے ساتھ روحانی تربیت بھی ہوتی ہے۔ گویا روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی طبیعت پر کنٹرول کرنا سیکھ جائے، جھوٹ، دغا، فریب اور نادانی کے کاموں سے اجتناب کرے۔ اگر یہی مقصود حاصل نہ ہوا، جھوٹ بولنے سے نہیں رکے اور اس سے اجتناب نہیں کیے تو یاد رکھیے پھر روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام سامعین و سامعات کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب اجازت دیجیے آئندہ درس کے لیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔